السلام علیکم دوستو۔ فروری 1967 کی طوفانی شام کو گلگت بلتستان کے ایک دور افتادہ گاؤں یاسین میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام لالک جان رکھا گیا۔ لالک جان کا مطلب چڑھتا سورج ہے۔ آپ کی پیدائش کے روز ایک شدید طوفان گاؤں میں آیا جس کو دیکھتے ہوئے آپ کے دادا نے آپ کے والد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت نام کمائے گا، اور ان کے دادا کی پیشن گوئی آخر کار 1999 کی کارگل وار میں پوری ہو گئی۔ دوستو، لالک جان جب 5 سال کے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ حوالدار لالک جان کے بڑے بھائی گلسمبر نے فوج میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن لالک جان نے کافی عرصہ پہلے ہی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اپنے بڑے بھائی سے انسپائر ہو کر لالک جان نے بھی فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے والد محترم سے اجازت مانگی، جو ان کے والد نے بخوشی دے دی۔ لالک جان اپنے ایک رشتہ دار مراد خان کے ساتھ گلگت کے قریب بنجی کے علاقے میں NLI کے ٹریننگ سینٹر پہنچ گئے اور سلیکشن کے مرحلے کو بخوبی پاس کر لیا، اور پھر 9 ماہ کی روٹ ٹریننگ کے بعد آپ پاس آؤٹ ہوئے اور ان کی پوسٹنگ 12 NLI میں کر دی گئی۔ دوستو، لالک جان میں فوج میں آنے کے بعد پڑھائی کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے 1988 میں میٹرک کا امتحان آرمڈ فورسز بورڈ سے پاس کر لیا۔ 21 اکتوبر 1988 کو لالک جان رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا۔ 1992 میں آپ کی یونٹ 12 NLI کو پیر گھنٹی کے مشکل ترین محاذ ڈومل سیکٹر میں ڈپلوائے کر دیا گیا، جس کو کولڈ ہیل یعنی سرد جہنم یا پھر سیاچن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستو، فوج کے مطلوبہ کورسز کمپلیٹ کرنے کے بعد 1993 میں لالک جان کو حوالدار کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور اس کے بعد ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ میس حوالدار تھی۔ 1984 میں موسم سرما کی برف باری کی وجہ سے پاکستان آرمی کی طرف سے خالی کی گئی پوسٹوں پر انڈین آرمی نے قبضہ کر لیا تھا، جس کو واپس حاصل کرنے کے لیے 15 سال تک دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں، کیونکہ بھارتی فوج پوری تیاری کے ساتھ ایک پوری آرمی ڈویژن ڈپلوائے کر چکی تھی، جس کو راشن سپلائی جموں کشمیر کے راستے مہیا کی جا رہی تھی۔ مئی 1999 میں فارورڈ پوسٹ پر جاتے ہوئے انڈین آرمی کے 4 جوان لاپتہ ہو گئے۔ اس کی تلاش کے لیے بھیجے گئے 12 جوان بھی لاپتہ ہو گئے۔ اس طرح وہ پوسٹ جس پر انڈین آرمی نے 1984 میں ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اس پر پاکستان آرمی نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جولائی 1999 میں جب کارگل کا محاذ دنیا کے سامنے کھل چکا تھا اور دونوں افواج کے درمیان سخت لڑائی جاری تھی، تو اس دوران لالک جان چھٹی پر اپنے گھر یاسین آئے ہوئے تھے۔ اس دوران ان کو خبر ملی کہ کارگل سیکٹر پر پاکستان آرمی نے انڈیا کے 2 لڑاکا جہازوں کو مار گرایا ہے۔ تو یہ خبر سن کر لالک جان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے واپس ڈیوٹی پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے والد گرامی نے ان کو کہا کہ بیٹا، تم مہینوں کے بعد چھٹی آئے ہو، ابھی واپس ڈیوٹی پر نہ جاؤ، اور تمہیں واپس آنے کے لیے کوئی بلاوا بھی نہیں آیا۔ تو لالک جان نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، میری یونٹ اس وقت محاذ جنگ میں ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میں اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا لالک جان معینہ واپسی کے وقت سے پہلے ہی ڈیوٹی پر واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے یونٹ کمانڈر سے خود کو والنٹیئر کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ ان کو اگلی دفاعی پوزیشنز پر تعینات کیا جائے۔ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو سبق سکھانا چاہتا ہے، لہٰذا ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو اگلی دفاعی پوسٹ پر بھیج دیا گیا۔ صوبیدار سکندر اس پوسٹ پر انچارج تھے اور دشمن اس پوسٹ کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھاری آرٹلری فائر بھی کر رہا تھا، اور صوبیدار سکندر اور حوالدار لالک جان نے دشمن کو شدید مزاحمت کا سامنا کروایا، اور پھر لیفٹیننٹ وسیم کو چند جوانوں کے ساتھ اس پوسٹ پر چارج لینے کے لیے بھیجا گیا، جہاں لیفٹیننٹ وسیم کی ملاقات صوبیدار سکندر اور حوالدار لالک جان سے ہوتی ہے۔ جب لیفٹیننٹ وسیم حوالدار لالک جان سے ملے تو وہ ان کا نام ٹھیک سے نہیں بول پا رہے تھے،
تو حوالدار لالک جان نے ان کا کام آسان کرتے ہوئے کہا کہ سر، اگر آپ میرا نام ٹھیک سے نہیں لے پا رہے تو مجھے لالے دی جان کہہ سکتے ہیں۔ تو لیفٹیننٹ وسیم اور لالک جان کے درمیان ایک مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا اور لیفٹیننٹ وسیم نے کہا، یہ ٹھیک ہے لالے دی جان۔ پوسٹ پر دشمن کے آرٹلری فائر میں تیزی آ گئی تھی اور پوسٹ پر موجود پاکستانی جوان بھاری گولہ باری کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے۔ پوسٹ پر بیک اپ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اسلحہ اور خوراک بھی محدود تھی، لیکن پاکستانی فوج کے جوان دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ لیفٹیننٹ وسیم اپنے ساتھیوں کی ہمت بڑھا رہے تھے اور لالک جان پوسٹ کے حفاظتی دستے میں شامل تھے جو مسلسل دشمن کو نقصان پہنچا رہے تھے اور تیزی سے اپنی پوزیشن بدل کر فائر کر رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کی تعداد اور پوزیشن کے بارے میں غلط فہمی رہے۔ لیکن اچانک دشمن نے ان کی پوزیشن کو آبزرو کر لیا، جس پر دشمن نے بھاری آرٹلری فائر کھول دیا۔ اس گولہ باری کی زد میں آ کر لالک جان زخمی ہو گئے۔ لیفٹیننٹ وسیم کو جب ان کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو لیفٹیننٹ وسیم نے فوراً لالک جان کی طرف پیش قدمی کی اور لیفٹیننٹ وسیم نے لالک جان کو شدید زخمی حالت میں دیکھ کر ان کو واپس جانے کو کہا، لیکن لالک جان نے واپس جانے سے انکار کر دیا، جس پر لیفٹیننٹ وسیم نے لالک جان کی ہمت کو بڑھانے کے لیے ان کو کمر پر تھپکی دی تو لیفٹیننٹ وسیم کا ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا۔ دوستو، جس دفاعی پوزیشن پر لالک جان کی ڈیوٹی تھی وہاں پاکستانی فوج کی سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ لالک جان اپنی دفاعی پوزیشن پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور آخرکار اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور جب لالک جان کی شہادت ہوئی تو ان کی انگلی آخری وقت تک بندوق کی ٹریگر پر تھی اور ان کا گن میگزین بھی خالی ہو چکا تھا۔ 12 NLI کے اس فوجی جوان نے اپنی جان اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے قربان کر دی۔ حکومت پاکستان نے حوالدار لالک جان کی اس بے مثال بہادری کے اعتراف میں آپ کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ آپ کو آپ کے آبائی گاؤں ہندور یاسین ویلی میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ حقیقت جانوں کی ٹیم اور پوری پاکستانی قوم وطن کے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔